الرحیم هذا وإن للطاغين لشر مآب جہنم یصلونها فبئس المہاد۔ اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی آیات مبارکہ میں جنت کی نعمتوں اور اہل جنت کے لیے تیار کردہ انعامات کا ذکر فرمایا، تو ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالی نے جہنمیوں کو جو عذاب دیا جائے گا اس کا ذکر فرمایا کہ ہاذا، یہ پیچھے جو بیان ہوا سارا، یہ فرمایا کہ جنتیوں کے انعامات ہیں۔ وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآب، اور رہے سرکش جو دین حق کو مانتے نہیں ہیں، بے دین ہیں، کافر ہیں، فرمایا کہ ان کے لیے کیا ہے؟ لشر مآب، ان کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے، ان کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے جہنم، وہ جہنم ہے، یصلونہا، اس میں ضرور داخل ہوں گے، فبئس المہاد، یہ کتنا برا بستر ہے، کتنا برا بستر ہے، کتنا برا بچھونا ہے۔ یہ ذہن میں رہے، جہنم جو ہے وہ بچھونا نہیں ہے، یہ صرف ان کو ذلیل کرنے کے لیے اسے بچھونا کہا گیا، اسے بچھونا فرمایا گیا، جی، جہاں عذاب ہی عذاب ہو چاروں طرف سے۔ بستر تو سکون کے لیے ہوتا ہے ہی نہیں ہوتا، بندہ تھکاوٹ دور کرنے کے لیے بستر میں جاتا ہے، وہ سکون حاصل کرنے کے لیے بستر میں جاتا ہے، بستر میں داخل ہوتا ہے، لیکن یہاں جہنم کو، وہاں تو سکون نام تو کیا، عذاب ہی عذاب ہے وہاں، ہیں جی۔ تو اسے رب تبارک و تعالی نے جو بچھونا فرمایا، یہ کافروں کو ذلیل کرنے کے لیے، ہیں جی۔ جیسے بچہ جو ہے وہ غلط کام کرے تو باپ کہتا ہے میں تیری سیوا کروں، میں تیری خدمت کروں، تیری مرمت کروں۔ یہ مرمت کا لفظ جو تھا عموماً تو کسی چیز کو بنانے کے لیے ہوتا ہے، کوئی چیز ٹوٹ جائے اسے درست کرنے کے لیے ہوتا ہے، لیکن باپ جو بیٹے کو کہہ رہے ہیں تیری مرمت کروں، یہ وہ مرمت مرہم تھوڑی لگائے گا اسے، اس کی خدمت کرے گا، مارے گا، پیٹے گا اسے۔ تو رب تبارک و تعالی نے یہاں انہیں ذلیل کرنے کے لیے جہنم کو بستر فرمایا۔ یہ کافروں کے لیے کیا ہے؟ بہت ہی برا بستر ہے، بچھونا ہے۔ فرمایا کہ ھذا فلیذوقوہ حمیم وغساق، اللہ اکبر۔ فرمایا کہ یہ جہنم کے اندر حمیم پیپ کو کہتے ہیں، اور غساق کھولتا ہوا پانی، جہنم کا کھولتا ہوا، غساق پیپ کو کہتے ہیں، حمیم کھولتے ہوئے پانی کو کہتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ جہنم میں جو پئیں گے نا جو چیز، فرمایا کہ وہ جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والا پیپ ہوگا اور جہنم کا کھولتا ہوا پانی ہوگا۔ یہ ذہن میرے، جو زانی ہیں نا، زنا کرتے ہیں، انہیں قیامت کے دن ان کے جسم سے، لوگوں کے جسموں سے جو نکلنے والا پیپ ہوگا نا، وہ پلایا جائے گا زانیوں کو اور شرابیوں کو، ٹھیک ہے نا۔ یہ ان کے لیے غذا ہوگی۔ آج تو بڑے مزے کے ساتھ انجوائمنٹ کہتے ہیں نا بدکاری کرنے کو، بے حیائی کرنے کو، لیکن قیامت والے دن ان کو یہ غذا دی جائے گی، اتنی پیاس لگے گی انہیں، اور وہ پانی مانگے، العطش العطش پکاریں گے، چنگاڑیں گے زور لگا کے، لیکن انہیں ملے گا کیا؟ یہ ملے گا انہیں۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وآخر من شکلہ ازواج، اور فرمایا اور ان کے لیے اور بھی کئی قسم کے عذاب ہیں، اسی کی شکل کے، اسی قسم کے اور بھی بہت سارے عذاب ہیں ان کے لیے۔ رب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جب کافر اور ان کے لیڈر یہ جہنم میں داخل ہونے لگیں گے تو اس وقت جو ہے جہنم میں کھڑے ہوئے فرشتے جو ہے نا، دروغہ جہنم جو ہے، دروغہ نار جو ہیں، وہ کہیں گے ھذا فوج مقتحم معکم، ٹھہرو، یہ جو پیچھے آ رہی نا فوج، آگے وڈیرے ہوں گے، پیچھے ان کی قوم، پیچھے فوجی ہوں گے عام۔ میں کہ یہ جو پیچھے تمہارے فوج آ رہی ہے نا، تم تو کمانڈر چیف ہو، تم تو وڈیرے ہو، تم تو انہیں گمراہ کرنے والے ہو، یہ پیچھے تمہاری فوج ہے۔ میں کہ یہ فوج بھی تمہارے ساتھ مقتحم معکم، یہ بھی جہنم میں دھنسنے والی ہے، یہ بھی تمہارے پیچھے آ رہی ہے۔ اور میں کہ لا مرحبا بہم انہم صالوا النار، تمہیں کوئی خوش آمدید نہیں ہے۔ وہ کہیں گے، وہ وڈیرے جو ہوں گے نا، وڈیرے سردار جو لیڈر ہوں گے، جہنم داخل ہو رہے ہوں گے، وہ پچھلوں کو کہیں گے لا مرحبا بہم، تمہیں کوئی مرحبا نہیں، کوئی خوش آمدید نہیں ہے تمہیں۔ انہم صالوا النار، وڈیرے کہیں گے پچھلی فوج کے لیے، یہ بھی جہنم داخل ہوں گے، یہ بھی ہمارے ساتھ جہنم داخل ہوں گے۔ اور آگے کیا کہیں گے؟ وہ وڈیرے کہیں گے کہ انہیں کو کھلی جگہ نہ ملے، لا مرحبا بہم، انہیں کو وسیع جگہ نہ ملے جہنم داخل ہونے کی، یہ بھی ہماری جیسے ہم تنگ جگہ میں جائیں گے، یہ بھی اسی جگہ جائیں۔ انہی کی واہ نے تو ہمیں مروایا تھا، ہے یا نہیں؟ پیر جو ہے آج جو اڑا پھرتا ہے، شیخ سعدی نے بڑی پیاری بات کی، آپ فرماتے ہیں پیر نہیں اڑتا، پیر کے مرید اڑاتے ہیں،
ہے یا نہیں؟ ایک بندہ فضول بکواس کر رہا ہو، آگے سے بندہ کہ واہ واہ واہ، تو بتائیں اس کی بکواس بڑھے گی یا کم ہوگی؟ اس نے تو کہنا پتہ نہیں کیا میں نے ملفوظ بک دیا ہے، حالانکہ اسے یہ نہیں پتا یہ تو پگائیاں مار رہا ہے، بکواس کر رہا ہے، فضول باتیں کر رہا ہے، یہ اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک بندہ ہے وہ ان کا جاننے والا ہے، وہ کوئی باتیں لکھ کے لایا میرے پاس نا کتاب پہ بڑی ساری، مجھے کہنے لگا جی یہ رات کو نا مجھے الہام ہوتا ہے، وہ میں نے لکھا ہوا یہ ملفوظات ہیں میرے۔ میں پڑھ کے میں نے کہا اب میں اس پہ ہنسوں یا روں؟ پتہ نہیں کیا پگائیاں مار رہا ہے تو، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسے ایسے لوگ پڑے ہوئے ہیں، کچھ بھی ان کے ذہن میں الٹی سیدھی بات آ جائے اسے کہتے ہیں یہ رب تعالیٰ کی طرف سے الہام ہو رہا ہے۔ اب بتائیں انہوں نے کیا اڑایا تھا انہیں، اور آگے وہاں کھڑے کو کیا لڑیں گے، کیا جھگڑا کریں گے، یہ دیکھیں ذرا۔ آگے سے وہ پتہ کیا کہیں گے، پچھلے کہیں گے، فوج کہے گی اپنے وڈیروں کو، سرداروں کو، لیڈروں کو، قالو وہ کہیں گے بل انتم لا مرحبا بکم، بلکہ نہ تمہیں بھی کوئی مرحبا نہیں، تمہیں بھی کوئی خوش آمدید نہیں، انتم قدمتموہ لنا، یہ مصیبت تم ہی ہمارے سامنے لائے تھے، تم ہی ہمیں کہتے تھے، غلط باتیں کہتے تھے اور ہم تمہاری باتوں میں آ گئے۔ فبئس القرار، اور یہ کتنا برا ٹھکانہ ہے، یہ جہنم کو دیکھ کے کہہ رہے ہوں گے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس وقت جو ہے وڈیرے کہیں گے اپنے ماتحتوں کے لیے، عام فوج کے لیے، فوجیوں کے لیے کہیں گے، لشکر کے لیے کہیں گے، قالوا ربنا، وہ کہیں گے ہمارے رب، من قدم لنا ھذا فزدہ عذابا ضعفا فی النار، جس بندے نے بھی ہمارے سامنے یہ مصیبت لا کر کھڑی کی ہے نا، اسے آج دگنا عذاب دے۔ وہ کہیں گے نہیں کی واہ واہ کی وجہ سے تو ہمارا دماغ خراب ہوا تھا، ہے یا نہیں؟ وہ کہیں گے تمہاری باتوں کی وجہ سے ہمارا دماغ خراب ہوا تھا، ہم نے کفر کو اپنایا تھا، ہم نے اسلام کو ترک کیا تھا، ہم نے اسلام کے ساتھ دشمنی مول لی تھی تمہاری باتوں کی وجہ سے۔ وہ کہیں گے تمہاری واہ واہ نے ہمیں خراب کیا تھا۔ وہ ان کے بارے میں کہیں گے انہیں کوئی خوش آمدید نہیں، وہ ان کے بارے میں کہیں گے انہیں کوئی خوش آمدید نہیں۔ وہ کہیں گے مولا انہیں تنگ جگہ میں ڈال، وہ کہیں گے انہیں تنگ جگہ میں ڈال۔ اب بتائیں وہاں کھڑے ہو کے یہ لڑائی کریں گے۔ رب تبارک و تعالی نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ جہنمی جہنم داخل ہو جائیں گے، داخل ہونے کے بعد پتہ کیا کہیں گے؟ وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار، وہ کہیں گے ہائے ہائے ہمیں کیا ہو گیا، ہمیں وہ بندے نہیں نظر آ رہے جنہیں ہم دنیا میں بڑا گندا سمجھتے تھے، جنہیں ہم شریر سمجھتے تھے، جنہیں ہم پلید سمجھتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ذہن میں رہے، یہ کلام اس وقت کافر کن کے بارے میں کہتے تھے؟ حضور کے صحابہ کے بارے میں۔ انہیں کہتے یہ اشرار ہیں، انہیں کہتے یہ گھٹیا لوگ ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور بعد کے ہر دور کے کافر جو ہیں وہ اہل اسلام کو یہی سمجھتے رہے، جیسے آج کل کے لبرل اور سیکولر خود کو عاشق رسول کہہ کے جو دیندار بندہ ہو اسے یہ سمجھتے ہیں او گھٹیا بندہ ہے، انہوں کی پتہ ہو۔ ابھی کل جو ہے نا وہ جھنڈیر صدار پور جھنڈیر لائبریری جو ہے نا اس کے مالک ہیں، ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تو وہ گفتگو میں نے تو کہنے لگے جی نصاب بدلنا چاہیے جی، وہ اپنی طرف سے کہہ رہے تھے مولویوں کو نصاب بدلنا چاہیے۔ میں نے انہیں کہا ہاں بالکل بدلنا چاہیے نصاب، کیونکہ سکولوں میں اب یہ ڈانس ہوتا ہے، بے حیائی ہوتی ہے، فحاشی ہوتی ہے۔ میں نے بات اس کے اوپر ڈال دی۔ اب وہ تھوڑا سا کوڑ کھانے لگا، مجھے کہنے لگا جی اچھا پھر آپ بتائیں آپ کے مدارس میں بھی پہلے موسیقی ہوتی تھی؟ آپ کے مدارس میں پہلے موسیقی ہوتی تھی؟ میں نے کہا پتہ ہے تمہیں موسیقی کیوں ہوتی تھی؟ میں نے کہا موسیقی بطور علاج سکھائی جاتی تھی، موسیقی کے ذریعے علاج کرتے تھے، وہ موسیقی سیکھ کے علاج کرتے تھے مریضوں کا، اور تم موسیقی سیکھ کے ڈانس کرتے ہو، لوگوں کے اندر جذبات بڑھاتے ہو، شہوات بڑھاتے ہو لوگوں کے اندر۔ ایک امام تھے بہت بڑے، ادھر غور کے ساتھ سننا، ایک امام تھے بہت بڑے، ان کے گھر کے ساتھ ایک تاجر رہتا تھا، پیسے چار آ جائیں تو بندہ ویسے مولویوں کو بدتمیز سمجھتا ہے، وہ ان کے ساتھ بڑا نا ٹسر رکھتا تھا، ان امام کے ساتھ، عالم دین تھے۔ اس کا بچہ مر گیا، زور زور سے رونے لگا، وہ باہر آیا گھر سے، انہوں نے کہا خیر ہے کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا ایسے بیٹا مر گیا، پورے سارے حساب کتاب اسی کو معلوم ہے، مجھے تو پتہ نہیں، میرے تو کروڑوں اربوں پیسے جو ہیں وہ سارے ڈوب گئے۔ آپ رحمہ اللہ جو ہے نا وہ آپ نے شاگردوں کو بلایا، وہ آپ کا ساز و سامان لے کر آئے، انہوں نے وہ سرنگیاں وہ جو بھی تھا ان کا بہرحال موسیقی کا سامان وہ بجایا نا، لڑکا اٹھ کے بیٹھ گیا، لڑکا اٹھ کے بیٹھ گیا، وہ اٹھ کے بیٹھا، میں پوچھے سے کیا پوچھتا ہے؟ وہ پوچھا اس نے سارے حساب کتاب، فلاں سے اتنے لینے، فلاں سے اتنے، سارا اس لڑکے نے بتایا، تو ساتھ ہی لمبا پڑ گیا، نیچے مر گیا۔ تو وہ کہنے لگے جی ایک بار اور، فرمایا کہ اس کی رمق اتنی باقی تھی، مرنے کے بعد اتنی رہتی ہے۔
ہیں یہ آج کہتے پھرتے ہیں اتنے منٹ کے بعد فلانی شے جاتی ہے، اتنے منٹ کے بعد فلانی شے جاتی ہے۔ میں نے کہا تو اتنے آلات ایجاد کر کے کہتا پھرتا ہے؟ میں نے کہا ہمارے بزرگوں نے تو، میں نے کہا یہ موسیقی بجا کے اس کے ذریعے بندے کھڑے کر دیے ہیں۔ آپ نے اس کی رمق باقی تھی، مرنے کے بعد ہوتا ہے ایسا۔ میں کہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ دوبارہ کھڑا ہو سکتا ہے کچھ لمحات کے لیے۔ میں کہ اب جو ہے نا جس حالت کو یہ پہنچ چکے ہیں، اب یہ کسی کا باپ بھی آ جائے تو اسے کھڑا نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا وہ تو بطور علاج تھی، جیسے یہ کہا تو فوراً خاموش ہیں۔ میں نے کہا تم کیا کرتے ہو؟ تمہاری موسیقی سے تو بچوں کے جذبات بھڑکائے جاتے ہیں، کام جو ہے وہ پھر کہاں سے کہاں جا پہنچتا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ وہ کہیں گے جہنم میں کھڑے ہو کر، ہم جنہیں اشرار سمجھتے تھے، شریر سمجھتے تھے، گھٹیا سمجھتے تھے، وہ تو ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہوا۔ وہ کہیں گے اتخذناہم سخریہ، ہم جو ان کا مذاق اڑاتے تھے وہ مذاق اڑانا باطل گیا ہیں، وہ فضولی مذاق اڑاتے تھے ہم ان کا۔ ام زاغت عنہم الابصار، یا پھر ہماری آنکھیں ان کی طرف سے پھیر دی گئی ہیں، ہمیں دکھائی نہیں دے رہے وہ کہاں پڑے ہوئے ہیں، ان کی آنکھیں نہیں پھیری گئیں۔ رب تبارک و تعالی نے انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ ہاں، بندہ وہی کامیاب ہے جو رب کو راضی کر کے جائے ہیں۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قل انما انا منذر، فرمایا حبیب آپ فرما دیں ہاں وَإِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ، رب تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جہنمیوں کا آپس میں جھگڑا کرنا، تخاصم، یہ جو جہنمیوں کا آپسی تخاصم ہے، فرمایا کہ یہ حق ہے، یہ ہو کر رہے گا اور اسی طرح یہ ہوگا۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل حبیبہ فرما دیں انما انا منذر، بے شک میں کھلا ڈر سنانے والا ہوں، وما من الہ الا اللہ الواحد القہار۔ انہوں نے رسول اللہ علیہ السلام کو جادوگر کہا، آقا علیہ السلام کو کاہن کہا، آقا علیہ السلام کو شاعر کہا۔ رب تبارک و تعالی نے فرمایا حبیب آپ صرف ایک جملہ بول دیں، یہ کہیں انما انا منذر، میں تو صرف ڈر سنانے آیا ہوں، میں تو لوگوں کو رب تبارک و تعالی کے قریب کرنے آیا ہوں بس۔ اور فرمایا رب تبارک و تعالی نے وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، میں کوئی الہ نہیں ہے سوائے اس اللہ کے جو واحد و یکتا ہے اور قہار ہے۔ کیا ہے؟ کوئی بندہ لوگوں سے خوف زدہ رہتا ہے، لوگ اسے ڈراتے رہتے ہیں، ہر وقت خطرہ رہتا ہے اسے بھی کیا بنے گا میرے ساتھ، فلانا میرے ساتھ کیا کر دے گا، تو وہ بندہ روزانہ نا یہ لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم مبارک جو ہے یا قہارو 1000 بار پڑھا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا میں سے ہر ایک کا خوف ختم کر دے گا، ہر ایک کا خوف جو دل سے ختم ہو جائے گا۔ اہل اللہ جو ہوتے ہیں نا، اللہ والے جو ہوتے ہیں، ان کی صحبت میں رہنے سے ہر چیز کا خوف ختم ہو جاتا ہے، کسی چیز کا کوئی خوف نہیں رہتا۔ حضرت رابعہ ادویہ رحمہ اللہ بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولیہ گزری ہیں۔ ایک بزرگ جو ہیں ان کو ملنے کے لیے گئے تو کیا دیکھا، وہ نماز پڑھ رہی تھی، ان کی بھیڑیں چر رہی تھیں، وہ بھیڑیا ان کے ساتھ کھڑے ان کی دیکھ بھال کر رہے تھے۔ انہوں نے آ کر فرمایا کہ اے رابعہ ان کی آپس میں کب سے صلح ہو گئی ہے؟ فرمایا جب سے میری رب سے صلح ہو گئی ہے، جب سے میری رب سے صلح ہوئی ہے اس وقت سے ان کی بھی صلح ہوئی۔ امام تھے اہل بیت کے، بہت عظیم امام تھے، ان کو حاکم وقت نے جی بھوکا شیر رکھ کے نا ان کے جنگلے میں ڈال دیا، بھوکا شیر رکھ کے اس کے جنگلے میں ڈال دیا، کہا یہ کھا جائے گا شیر ان کو۔ جب گئے نا وہ امام رسول اللہ کی آل تھے، جب وہ گئے پنجرے میں تو شیر جو ہے نا وہ آ کے ان کے پاؤں چاٹنے لگا، باہر آئے کچھ نہیں کہا اس نے، وہ تو پوچھا اپنی دم ہلانے لگا، باہر آئے تو انہوں نے پوچھا یار وہ آپ کے دل میں اس وقت کیا آ رہا تھا جب وہ آپ کے پاؤں چاٹ رہا تھا شیر؟ آپ نے کہا کہ میرے دل میں یہ آ رہا تھا کہ اب اس نے منہ لگا دیے، تھوک لگا دی میرے پاؤں کو، پتہ نہیں نماز کیسے پڑھوں گا میں۔ اب بتائیں جی، وہ کہتے جی کہ بندہ بیت الخلاء جانے کے لیے گیا، بیت الخلاء کے دروازے پر دروازہ کھولا تو آگے شیر کھڑا تھا، اس نے کہا اب تو ہی کر لے، میرے تو سارا کام ہو گیا ہے، اب مجھے تو حاجت نہیں رہی اندر جانے کی، شیر سامنے آ جائے کچھ رہتی ہے پیچھے بھلا بتائیں۔ تو یہ حال ہوتا ہے۔ اب بتائیں کہ وہ امام جنہوں نے صرف اپنے دل میں صرف رب کا خوف رکھا تھا، پھر کسی سے کیا ڈرنا ان کا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی صرف اپنا خوف عطا فرمائے۔ تو جو بندہ دن میں 1000 بار یا قہار پڑھتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالی پوری مخلوق میں سے ہر ایک کا خوف اس کے دل سے نکال دیتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا؟ رب ارشاد فرماتا ہے جو مجھ سے ڈرتا ہے نا پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتا، میں جو مجھ سے نہیں ڈرتا پھر میں اسے ایک ایک چیز سے ڈراتا ہوں۔ کبھی جناب وہ رسی دیکھ کے اس کا تھڑا نکل جاتا ہے،
کبھی کہیں کھڑا دیکھ کے تڑاہ نکل جاتا ہے، ایک ایک چیز سے ڈرتا رہتا ہے پھر وہ بندہ صرف رب تبارک و تعالیٰ کا خوف لائے۔ بابا جی جو تھے نا رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے خود بیان فرمایا کہ میاں والی آپ آ رہے تھے تو پولیس والوں نے نا فائرنگ کر دیا آپ پر، تو ادھر فائرنگ ہو رہی تھی تو آپ نے اپنے خادموں کو فرمایا گاڑی روک دو اور میرے پاؤں باہر نکال دو۔ اب بتائیں بھائی، ہوتا ہے کوئی ایسا بندہ؟ تو پاؤں باہر نکال دیے تو آپ نے فرمایا کہ مجھے خادم حسین رضوی کہتے ہیں۔ شاگردوں کو انہوں نے کہا نہیں ہم بھول گئے تھے، ہمیں پتہ نہیں چلا کہ آپ کون ہیں۔ پتہ تو ہوتا ہے ان کو سب کہ کون بندہ کہاں جا رہا ہے، ان کا ارادہ یہی تھا کہ کام تمام کر دیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ میری ٹانگیں باہر نکال دو، گاڑی کھول دی، دروازہ کھول دیا، باہر نکل آئے، فرمایا کہ میں یہیں وضو کراؤ مجھے، میں نماز پڑھتا ہوں، پھر یہاں سے آگے جائیں گے۔ بتائیں جی ہے کوئی ایسا بندہ؟ یہ اللہ تبارک و تعالی انہی لوگوں کے دل میں امن بھرتا ہے جو اپنے دل کے اندر صرف رب کا خوف رکھتے ہیں، بس صرف رب کا خوف ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار، میں کہ وہ آسمانوں کا، وہ زمینوں کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب ہے، وہ عزت والا ہے، وہ بخشنے والا ہے۔ جی قل هو نبأ عظیم، میں حبیب آپ فرما دیں یہ بہت بڑی خبر ہے، انتم عنہ موردون، جس سے تم منہ پھیرے پھرتے ہو۔ رب تعالیٰ عقل سامنے میں یہ قرآن میں تمہیں کہہ رہا ہوں، یہ رب کا قرآن ہے، یہ بہت بڑی خبر ہے تمہیں دے رہا ہوں۔ میں قیامت کا آنا، جنت اور جہنم کا وقوع پذیر ہونا، قیامت والے دن جنتیوں کو جنت جانا، جہنمیوں کو جہنم جانا، میں یہ ہونا ہے، یہ بہت بڑی خبر ہے میں تمہیں دے رہا ہوں، اور آج تم اس سے منہ پھیرے پھرتے ہو۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون، یہ ذہن میں رہے مالا اعلیٰ ان فرشتوں کو کہتے ہیں جو رب تبارک و تعالی کی بارگاہ کے قریب رہتے ہیں، جو رب تبارک و تعالی کے خاص مقرب فرشتے ہیں، ان کا آپسی جو جھگڑنا ہے نا، وہ ایک بات پر بحث کر رہے تھے، ایک بات پر بحث کر رہے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی رات رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں گئے نا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ رب تعالی نے مجھ سے پوچھا، میں حبیب آپ کو معلوم ہے فرشتے کس بات میں بحث کر رہے ہیں؟ فرشتے کس بات میں؟ یہ پوری حدیث میں آپ کو کسی دن سناؤں گا۔ بہرحال یہ یختصمون کا جو مسئلہ نا، ایک ہی بات بس کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ رب تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا کہ حبیب آپ کو معلوم ہے فرشتے کس بات میں جھگڑا کر رہے ہیں؟ فیما یختصم الملأ الاعلی، کس بات میں جھگڑا کر رہے ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے عرض کی رب تعالیٰ کی بارگاہ مولا مجھے علم نہیں ہے، مجھے علم نہیں ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے میں رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان کے مطابق جیسے اس کی شان ہے، اس نے اپنے دونوں دستے قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھے، تو اس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی۔ فعلمت ما فی السماوات والارض، پھر جو کچھ زمینوں میں جو کچھ آسمانوں میں تھا، جو کچھ بھی تھا سارے کا سارا مجھے علم آ گیا، سارا علم آ گیا۔ یہ حضور ارشاد فرما رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ وہ اس بات میں فرشتے بات کر رہے تھے کون سے ایسے کام ہیں جن کی وجہ سے گناہ مٹ جاتے ہیں، جن کی وجہ سے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے، بندہ چل کے جب مسجد جاتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایک ایک قدم کی برکت سے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ جی اندازہ لگائیں، یہ حدیث پاک پوری میں انشاءاللہ کسی دن آپ کو بیان کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تو کوئی پتہ نہیں تھا کہ فرشتے کس بات میں جھگڑ رہے ہیں۔ اب میرا تمہیں یہ بیان کرنا کہ فرشتے اس بات میں جھگڑ رہے ہیں، اس بات کی دلیل ہے کہ مجھ پر رب کی وحی آتی ہے، میں رب کا سچا نبی ہوں، یہ اس بات کی دلیل ہے۔ فرمایا کہ یوحی الی الا انما انا نذیر مبین، میری طرف وحی آتی ہے، میں کھلا ڈر سنانے والا ہوں۔ فرمایا کہ میرے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے، نہ تو میں شاعر ہوں، نہ میں کاہن ہوں، نہ میں جادوگر ہوں، میں تو صرف رب تبارک و تعالیٰ کا ایک مقرب بندہ ہوں۔ میرا رب مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے، جو وہ فرماتا ہے میں تمہیں وہی کہتا ہوں۔ جی اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، پھر آقا علیہ السلام نے یہ پورا واقعہ بیان فرمایا کہ اس وقت شیطان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیا گفتگو ہوئی، رب نے اسے کیا فرمایا، جی یہ سارے کا سارا فرمایا کہ یہ میرے نبی ہونے کی دلیل ہے کہ اس وقت ہزاروں سال پہلے جو کچھ ہو رہا تھا میرے رب نے وہ بیان کیا ہے، نہ تم میں سے کوئی تھا نہ میں تھا وہاں، تو رب تبارک و تعالیٰ نے پورے کے پورا واقعہ مجھے بتایا ہے بطور وحی کے میرے پاس پہنچا ہے، اور میں تمہیں بیان کر رہا ہوں۔ وہ کیا واقعہ جی؟ اذ قال ربک انی للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حبیب پیارے وہ واقعہ یاد کریں جب تیرے رب نے فرشتوں کو کہا میں مٹی سے ایک انسان کو بنانے والا ہوں، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجدین، بس جب میں اسے برابر کر لوں
اور اپنے پاس سے ایک روح پھونک دو اس میں تو فقعوا لہ ساجدین، تم سارے اس کے سامنے سجدہ کرنے لگنا۔ فسجد الملائکۃ کلهم اجمعون الا ابلیس، تو سب ملائکہ سجدہ کرنے لگے سوائے شیطان کے، شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ استکبر، شیطان اکڑ گیا، وکان من الکافرین، اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اب بتائیں جی، شیطان نے رب کے ایک حکم کے سامنے یہ کہا کہ میں یہ کیوں کروں؟ ایک ہوتا ہے غفلت میں سستی میں نہ کرنا کوئی کام، یہ الگ بات ہے۔ رب کو کھڑے ہو کے کہے جی کیوں جی، نماز کیوں، روزہ کیوں، حج کیوں، زکوٰۃ کیوں، یہ کہنے والا بندہ کافر ہو جاتا ہے، چاہے کرتا بھی رہے ساتھ ساتھ۔ صرف کیوں کہنے والا بندہ کافر ہوتا ہے۔ شیطان نے کیوں کہا نا، کافر ہو گیا۔ اس سے ثابت ہوا رب تبارک و تعالیٰ کی کسی حکم پر نہ رائے دی جا سکتی ہے، نہ کیوں کیا جا سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا واٹ بائے، ہمارے عربی میں کہتے ہیں لیما، کیوں بھائی، یہ کیوں ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا رب تبارک و تعالیٰ کے حکم پر۔ آقا علیہ السلام جو حکم دیں اس پہ بندہ کیوں کہے؟ یہی وجہ ہے کہ حضرت مجد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، کوئی بندہ کسی حکم شرعی کی حکمت پوچھے کہ جی اس کی حکمت کیا ہے، وہ حکمت پوچھ کے پھر اس پہ عمل کرے تو مطلب بندہ کافر ہے۔ کیوں؟ کہ اس نے رب کے حکم کو نہیں مانا، میری طرف سے بیان کردہ حکمت کو مانا ہے۔ کیوں؟ کہ میں جو حکمت بیان کر رہا ہوں یہ ضروری تھوڑی ہے رب تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا اس کے پیش نظر بھی یہی حکمت ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں حکم ماننا یہ ہے، نہ اس کی مصلحت دیکھے نہ منفعت دیکھے، یہ نہ دیکھے کہ اس کے نفع کیا ہے، اس میں مصلحت کیا ہے، حکمت کیا ہے، یہ نہ دیکھے، بلکہ یہ دیکھے میرے مالک کا حکم ہے۔ بتائیں یار، کبھی چھوٹے پولیس والوں نے اپنے ایس ایچ او سے پوچھا ہے ہاں جی آپ یہ کہہ رہے ہیں تو کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ نے جو کہا ہے گولی چلا دو تو کیوں گولی چلانی، کبھی پوچھا ہے کسی نے؟ نہیں نہ پوچھتے، تو پھر رب سے کیوں پوچھے بھائی، وہ تو خالق اور مالک ہے۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، استکبرا، شیطان اکڑ گیا، وکان من الکافرین، اور کافروں میں سے ہو گیا۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا قالا یا ابلیس، اے ابلیس، اپلتا، یا ابلیس، اے ابلیس، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، او کس نے تمہیں روک دیا ہے کہ تو اسے سجدہ نہ کرے جسے میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، اپنے دست سے قدرت سے بنایا ہے۔ استکبرت ام کنت من العالین، اور تو نے تکبر کر لیا ہے یا پہلے ہی ایسا تھا، تو پہلے جو تکبر کرنے والا تھا تو؟ قال انا خیر من، اس نے آگے سے کیا کہا، اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں۔ دیکھیں جی لوجک پیش کر رہا ہے، لوگ کہتے ہیں جی لوجک پیش کریں، میں نے کہا ہر جگہ لوجک نہیں ہوتی، بندہ بھی بن کے رہے، لوجک پیش کر رہا ہے۔ کیا جی لوجک پیش کی اس نے کہا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں جی، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، دلیل دیکھیں کیا دی اس نے کہا تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس سے مٹی سے پیدا کیا ہے، آگ ہمیشہ اوپر کو جاتی ہے، مٹی نیچے کو آتی ہے، اسے یہ نہیں پتا یہ اس کی کا اوپر جانا جو ہے اسے لے ڈوبا، اور مٹی کا نیچے آنا جو ہے اس نے آدم علیہ السلام کو رب تبارک و تعالیٰ کا پاک بندہ اور نبی بنا دیا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال فخرج منہا فانک رجیم، چل دفعہ ہو تو نکل جا یہاں سے، تو مردود ہے۔ وَإِنَّ، اب ہر وہ بندہ مردود ہے جو رب تبارک و تعالیٰ کے حکم پر کیوں کہتا ہے، ہر وہ بندہ مردود ہے، اور پکا شیطان ہے جو رب تبارک و تعالیٰ کے حکم پر کہتا ہے جی یہ کیوں ہے، نہ بندہ بن کے رہے بس۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا شیطان کو وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، میری لعنت تم پر کب تک؟ قیامت کے دن تک۔ کس دن تک؟ قیامت کے دن تک لعنت ہو۔ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، شیطان نے کہا میرے رب پھر مجھے مہلت دے قیامت تک، لعنتی تو بن ہی گیا ہوں، پھر مجھے مہلت دے قیامت تک۔ فانک من المنظرین، رب تعالیٰ نے فرمایا جا تجھے مہلت ہے، الی یوم الوقت، وقت المعلوم، ایک معلوم وقت تک، یعنی قیامت کے دن تک تجھے مہلت ہے۔ شیطان نے پتہ کیا کہا؟ قال بولا فبعزتک لاغوینہم اجمعین، اس نے کہا مولا مجھے تیری عزت کی قسم ہے میں ان کو سب گمراہ کر دوں گا، لوگوں کو راہ حق سے ہٹا دوں گا، الا عبادک منہم المخلصین۔ شیطان نے کہا ہاں کچھ بندے جو تیرے خاص بندے ہوں گے نا، تیرے چنے ہوئے، تیرے نبی اور ولی جو ہیں، نیک مومن جو ہیں، ان پر میرا داؤ نہیں چل سکے گا، ان پر میرا داؤ نہیں چل سکے گا، وہ حق پر ہی رہیں گے۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قال، رب نے فرمایا فالحق والحق اقول، میں یہی حق ہے اور میں حق ہی کہتا ہوں، الحق اقول، میں حق ہی کہتا ہوں۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ضرور بے ضرور جہنم کو تجھ سے اور تیرے سارے پیروکاروں سے بھر دوں گا۔
یہ ذہن میں رہے، جہنم بھر دی جائے گی، جہنم بھر دی جائے گی، اتنے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اپنے حبیب کو یہ سارا بیان کرنے کے بعد، میں قل حبیب آپ فرما دیں ما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، وما انا من المتکلفین، اور نہ ہی میں جھوٹ گھڑنے والوں میں سے ہوں۔ جو کچھ تمہیں بیان کر رہا ہوں یہ رب تعالیٰ کی طرف سے بیان کردہ ہے، رب نے مجھے یہ علم عطا فرمایا ہے، میں تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اور یہ جو قرآن ہے ان هو الا ذکر للعالمین، یہ نصیحت ہے سارے جہان والوں کے لیے ہیں۔ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، اور تم ضرور بھی ضرور جان جاؤ گے اس خبر کو بعد حین، کچھ ہی دیر بعد ہیں، کچھ ہی مدت بعد تمہیں سارا پتہ چل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔